20ویں پارے کی ابتدا میں قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل اور براہین ذکر کیے گئے ہیں۔ براہین سے مطلب پروفز، اور پانچوں استفہامی انداز میں مذکور ہیں، یعنی آپ اسے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ برہان اول یعنی پہلا پروف یہ ہے کہ کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلائے ہیں، وہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے؟ برہان ثانی وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا ہے، اس کے سینے میں نہریں جاری کی ہیں، اس کے پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے ہیں، اور میٹھے اور کھارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کے مثل ٹھہرانے کسی صورت بھی قرین انصاف ہے؟ تیسرا برہان یہ تھا کہ مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے، رب العالمین کو یا یہ بے جان اصنام کو؟ چوتھا برہان بر و بحر یعنی زمین و سمندر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے، رب کریم یا ہاتھوں سے گھڑی ہوئی مورتیاں؟ برہان خامس، پانچواں پروف، انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا نام تم پیش کر سکو؟ قرآن کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو الوہیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال کرتا ہے۔ یوں وہ پوری کائنات کو بحث و مناظرہ کا میدان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ مخالف بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو یہ سارے کام کر سکے۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسرا بنیادی مسئلہ جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ دوسری زندگی کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اور ہمارے آبا مٹی ہو جائیں تو ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے؟ ان کے لچر اور کھوکھلے اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی بھی دی اور مشرکین کو وعید بھی سنائی کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد قیامت کے بعض مناظر بیان کی گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ جہاں بس اس وقت تک باقی ہے جب تک سور نہیں پھونک دیا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے تو ارض و سما کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی۔ دوسری بار سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ جب تیسری بار سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے سورت کی ابتدا عظمت قرآن کی بیان سے ہوئی ہے، یوں ہی اس کے اختتام پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ القصص۔ سورہ قصص مکی ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معاملہ پیش آیا اس کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طا سین میم کے ساتھ ہوئی ہے اور ان حروف کے بعد قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ بتاتی ہے کہ فرعون مصر میں بڑا بن بیٹھا تھا، تکبر اور جور و جفا میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے آج کے سامراج اور استعمار کی طرح مصر والوں کو مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا کہ اس کے اقتدار کو عوام کے منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، یعنی اس نے بانٹ کے رکھا ہوا تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی۔ بنی اسرائیل جو مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے اس کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف تھے۔ پھر اللہ نے کمزوروں کو اٹھانے اور زیر دستوں کو بلا دست کرنے کا ارادہ کر دیا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ پریشان ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ فرعون کے کارندوں کو اگر خبر ہو گئی تو وہ نو مولود کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
حکیم و خبیر رب نے ان کی رہنمائی کی، انہوں نے صندوق بنایا، اس میں اپنے لخت جگر کو لٹا کر نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کے ساتھ تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کی خادماؤں میں سے ایک نے اٹھا کر اس کی اہلیہ حضرت آسیہ کی گود میں لا ڈالا۔ فرعون اس معصوم بچے کو بھی ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور یقیناً ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آسیہ نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ اس شخص کا دل بھی پسیج گیا، جس کے سینے میں لگتا تھا کہ دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ ادھر فرط غم کی وجہ سے بچے کی والدہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ کسی پل سکون و قرار نہیں۔ تصور میں صندوق کو فرعونیوں کے ہاتھ لگتے اور بچے کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹتے دیکھتی ہے، لیکن رحیم و کریم اللہ نے اس کے اڑتے ہوئے دل کو قرار عطا فرمایا اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری ہی گود میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوگا، یہ ناممکن کیسے بنے گا، یہ سوچنا تمہارا نہیں ہمارا کام ہے۔ بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کا بھی دودھ پینے پر راضی نہ ہوا۔ آپ کی بہن اجنبی بن کر یہ منظر دیکھتی رہی۔ اسی کے مشورے پر بے قرار ماں کو بلایا گیا اور بطور دایا کے بچے کو اسی گود میں ڈال دیا گیا جو گود اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ فرعون نے اپنے خیال میں ایسا انتظام کیا تھا کہ کوئی اسرائیلی بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہ پی سکے، اس سے پہلے ہی اس کا قتل کر دیا جائے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم کے اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، اس کی پرورش اسی اقتدار کے زیر سائے اور صاحب اقتدار کے نان نفقے سے ہو۔ پھر وہی ہو کر رہا جو سچے رب کا فیصلہ تھا۔ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی ہر تدبیر ناکام ہو کر رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کے حدود میں قدم رکھا تو آپ کے ہاتھوں قبطی کا خون ہو گیا۔ ایک مرد وفا کے مشورے پر آپ مصر سے نکل گئے اور مدین کی راہ لی۔ یہاں نہ جان نہ پہچان، نہ ٹھکانہ، نہ ذریعہ معاش۔ دعا کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے جس نے زہریلے سانپ اور آدم خور بھیڑیے کے ہاتھوں پرورش کروائی تھی۔ کہا تو بس یہ کہ یا رب، میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں۔ آپ کی یہ دعا دریائے بکوزہ کی مثال تھی۔ اس میں وہ سب کچھ آ گیا جس کا انسان محتاج ہو سکتا ہے، اور انسان کس چیز کا محتاج نہیں۔ اگر روٹی کا محتاج ہے تو بھوک کا بھی محتاج ہے، سائے کا محتاج ہے تو دھوپ کا بھی محتاج ہے، بیداری کا محتاج ہے تو نیند کا بھی محتاج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے تو دو باحیا اور پردے دار بچیاں بکریوں کو ہنکاتے ہوئے آ گئیں۔ ان کی بکریوں کو از راہ احسان کنویں سے پانی کھینچ کر پلا دیا۔ بچیاں سمجھدار تھیں۔ اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جا کر اس اجنبی مسافر کی قوت و طاقت اور امانت و دیانت کی تعریف کی۔ انہی میں سے ایک بچی کے ذریعے بلائے گئے نہ صرف باعزت و راحت ٹھکانہ میسر آ گیا، بلکہ چند شرائط کے تحت رشتے کی بھی پیشکش ہو گئی۔ شادی کے بعد اہلیہ کو ساتھ مصر واپس لے جا رہے تھے کہ ٹھٹرتے ہوئے جنگل میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھی۔ آگ لینے کے لیے آگے بڑھے تو نبوت سے نواز دیے گئے۔ نبوت عطا کرنے والے نے عصا اور ید بیضا کا معجزہ دے کر اسی کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حکم دیا جس نے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں پر تنگ کر رکھی تھی اور جو اپنے سوا کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ کلمہ حق کہہ دیا گیا۔ فرعون نے نہ ماننا تھا اور نہ مانا۔ اللہ نے اسے اٹھایا اور فوج کے پرو سمیت مادی ترقی کے اس سلوگن کو دریا کی طوفانی موجوں کے حوالے کر دیا۔ رہے نام اللہ کا یہ قصہ جس کے نمایاں کردار تین ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون، اور جس کا کچھ حصہ یہاں اور بقیہ جزیات پورے قرآن میں مذکور ہے۔ اس قصے سے مجموعی طور پر جو بصیرتیں اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں وہ مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمہ اللہ نے قصص القرآن میں ذکر فرمائے ہیں، اور ان کا خلاصہ میں جلدی سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی عبرت یہ کہ اگر انسان
مصیبتوں پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات ضرور آسان کر دیتا ہے۔ تیسرا، جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہلکی پڑ جاتی ہے۔ چوتھا یہ کہ اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اسی کے حمایتی پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ پانچواں یہ کہ جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے وہ ایمان کے خاطر سب کچھ یہاں تک کہ نقد جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چھٹا، غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ساتواں، وراثت زمین اسی قوم کا حق ہے جو میدان جد و جہد میں ثابت قدم رہتی ہے۔ آٹھواں، باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، بالآخر اس کو نامرادی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ نویں بات، اللہ کی عادت یہ ہے کہ جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اللہ انہی کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ 10ویں بات، جو شخص یا جماعت جان بوجھ کر قبول حق سے سرکشی کرے، اللہ اس سے قبول حق کا استعداد چھین لیتا ہے۔ فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ یہی ہوا۔ 11ویں بات یہ کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو حق کی اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ خود وہی حق سے روگردانی شروع کر دے۔ بنی اسرائیل نے یہی کچھ کیا۔ 12ویں عبرت، ایک بہت بڑی ضلالت یہ ہے کہ انسان حق کی اتباع کے بجائے حق کو اپنی خواہشات کے تابع شروع کرنا۔ 13واں یہ، کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے، داعی کا فرض ہے کہ وہ فریضہ دعوت ادا کرتا رہے۔ 14ویں بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو ظالم حکمران ہوتے ہیں وہ قوم کی بدعملیوں کے نتیجے پر اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ 15ویں بات، اپنی قوم کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد مختلف آیات میں اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی تعریف کی گئی ہے، مشرکین کی جہالتوں اور حماقتوں کا ذکر ہے، دنیا فانی کے مال و متاع سے دھوکہ کھانے سے بچنے کی تلقین ہے، قیامت کے مناظر میں سے بعض مناظر کی منظر کشی ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اختیار کا بیان ہے۔ ان مضامین کے بعد فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ ہے۔ اس کا نام قارون تھا، خاندانی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرابت دار تھا، اکثر علماء نے اسے آپ کا چچا زاد قرار دیا ہے۔ اپنے وقت کا ہی نہیں، شاید آج کے بین الاقوامی سرمایہ داروں میں سے بھی سب سے بڑا سرمایہ دار، اس کے خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ دولت کی بہتات نے اسے مغرور بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ مال و دولت پر مت اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی روپیہ پیسہ ناجائز مصارف پہ خرچ کرو۔ لیکن یہ ساری فہمائش اس کے سر کے اوپر سے گزر گئیں اور اس نے وہی جواب دیا جو ہر احمق مغرور سرمایہ دار کہتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے یہ مال میری دانش کے زور پر ملا ہے۔ جب دنیا میں ڈوبتے ہوئے لوگ جب قارون کی شان و شوکت دیکھتے ہیں تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور وہ اسی جیسا بننے کی تمنا کرتے ہیں۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ اللہ نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ عذاب الہی کی زندہ گرفت نے دنیا پرستوں کی آنکھیں کھول دی اور انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن ایک ایسی نصیحت کرتا ہے جو ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے، آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔
آج بڑا بننے کی بیماری عوام نہیں بلکہ خواص میں بھی عام ہو چکی ہے۔ ہر کسی کو بڑا بننے کا شوق ہو گیا ہے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں یہ آیات ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے۔ اس سورت کی آخری آیت میں ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ فرعون جیسے بادشاہ اور قارون جیسے سرمایہ دار کا عبرتناک انجام اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ العنکبوت۔ سورۃ عنکبوت مکی ہے اور اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کے مضامین بھی دوسری مکی صورتوں جیسے ہیں۔ اس سورت کا موضوع سنت ابتلا ہے، یعنی اس زندگی میں ابتلائیں اور آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جب جور و جفا کے بادل پہ ہم برس کر بھی نہ تھمتے تو بتقاضۂ بشریت بعض لوگ گھبرا اٹھتے تھے۔ انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی پرانی سنت اور دستور ہے تاکہ سچے اور جھوٹے، مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے۔ صاحب ایمان بڑے بڑے حوادث کے سامنے استقامت رکھتا ہے، جبکہ زبانی کلامی ایمان کے دعوے کرنے والوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور ان میں سے بعض دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے معاذ اللہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کیا اللہ نہیں جانتا جو کچھ اہل عالم کے سینوں میں ہے۔ ایمان والوں میں سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئیں، اس لیے اس صورت میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل حق پر ابتلائیں تو آتی ہیں لیکن یہ ابتلائیں دائمی نہیں ہوتی۔ انجام کار اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اس صورت کے اختتام پر مشرکین کے بتوں کو عنکبوت یعنی مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسا کہ اس کا جالا کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، نہ ہی تیز ہوا کا مقابلہ کر سکتا ہے، یوں ہی مشرکوں کے بت کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔